ترا ہے تیری نظر، ہم دور کے ڈونگر پاس سے بھی لگتے ہیں سہانے۔ تیری نظر، ہم دور کے ڈونگر پاس سے بھی لگتے ہیں سہانے۔ ہم ہیں پیاسے تو ہے ساگر، آیا ہے تو پیاس بجھانے۔ ماشاءاللہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق احترام علماء کرام، خاص طریقے پر ہمارے مخلص حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مولانا مفتی نور الاسلام صاحب، صاحب اعزاز حافظ عمار سلمہ کے والد جناب قاری شفیق صاحب، ان کے چچا حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، چناول سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا محسن صاحب، فیض پور سے تشریف لائے ہوئے مولانا نیاز صاحب اور حافظ انس صاحب، اور بھی علاقے کے فعال اور بافیض علماء کرام، اور صاحب اعزاز حافظ سید عمار سلمہ اللہ، اور آپ تمام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب آج کے اس اجلاس میں، جس کا ایک عنوان اصلاح معاشرہ ہے اور ایک عنوان اعزاز و استقبال ہے، بڑی تعداد میں ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کی یہ شرکت آپ کے جذبے اور شوق کی علامت ہے، اور علم سے اور دین سے آپ کی وابستگی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ علم کی اور علم والوں کی قدر ہے، اور علم اور اہل علم کی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی منزلت ہے۔ دین کا راستہ علم کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس طرح راستے پر سنگ میل ہوتے ہیں، یعنی نشان ہوتا ہے، پتھر لگے ہوتے ہیں، اور اس پر راستے کی رہنمائی ہوتی ہے، یا فاصلے اور مسافت کی معلومات ہوتی ہے، تو راستے پر جس طرح سنگ میل ہوتے ہیں جن سے راہ معلوم ہوتی ہے، راہ کی مسافت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح علم والے ہیں جن کے ذریعے دین کے بارے میں بنیادی علم ہوتا ہے۔ اس لیے علم بھی قیمتی اور علم والے بھی قیمتی، اور علماء سے محبت ہمارے لیے باعث نجات۔
ہمیشہ یاد رکھیے، کسی عالم دین سے انسان محبت کرتا ہے تو دین کی نسبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور کسی عالم سے اگر دوری رکھ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آپ جو آئے ہیں ایک عالم دین کے اعزاز کے لیے، یہ آپ کے دین اور ایمان کی نشانی ہے، اور علماء سے محبت ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ کرام میں بہت اونچے مقام تک پہنچے، حضور کے چچا کے بیٹے تھے، اور علم میں ان کا مقام بہت بلند، قرآن مجید کی تفسیر کا علم ان کے پاس سب سے زیادہ، اور یوں نہیں بڑی محنت کی تب اس مقام تک پہنچے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حسب نسب کے اعتبار سے بہت اونچے تھے، حضور سے قرابت قریبہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور محبتوں کے امین تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یہ طلب اور تڑپ اور مشقت جھیلی کہ عرب کی، مکہ مدینہ منورہ کی سخت چلچلاتی دھوپ کے وقت کسی مسئلے کو جاننے کے لیے، قرآن پاک کی کسی آیت کا علم پانے کے لیے کسی بڑے صحابی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اور اس سخت دھوپ کے وقت، عرب کی گرمی کیسی سخت ہوتی ہے، عین دوپہر کے وقت ان کے دروازے پہ چلے گئے، اور چونکہ دوپہر کا وقت ہے اس لیے ان کے آرام میں خلل نہ ہو، وہیں ٹھہر گئے، انتظار کرتے رہے۔ گرد اور دھول چہرے پہ آ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ بہہ رہا ہے، مشکل میں پریشانی میں پڑے ہیں، لیکن علم کا ایسا شوق کہ وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب وہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کے بیٹے آگے بڑھ کر ان سے ملتے اور بتاتے کہ میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یا قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں آپ سے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں جھیلی، آپ مجھے بلا لیتے، یا کم از کم آپ آئے تھے تو دروازے پہ دستک دے لیتے، اتنی دیر آپ نے تکلیف کیوں جھیلی؟ وہ کہتے کہ علم ایسی چیز ہے جس کے لیے مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اور اسی طرح انہوں نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ زبردست عالم ہوئے، قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر بنے۔ جو سنانا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابہ میں علم کے لحاظ سے بہت اونچے درجے کے تھے۔ ایک دن وہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے آئے، جنازے میں شریک ہوئے، اب جانے والے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جلدی سے آگے بڑھے اور ان کی سواری قریب لے آئے، اور اس زمانے میں جو گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور رکاب میں پیر رکھ کر پھر سوار ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کر رکاب کو تھاما تاکہ حضرت اطمینان سے پیر رکھ کر پھر بیٹھ جائیں، یعنی معمولی لوگوں کی طرح خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، تو جب انہوں نے اس طرح خدمت کی،
حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ کی شان، آپ کا مقام بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم علم والوں کے ساتھ ایسے ہی احترام کا معاملہ کریں، ہمیں یہ حکم ہوا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اتر گئے، سواری سے نیچے اترے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا اور کہا ہمیں بھی یہ حکم ہوا ہے کہ ہم حضور کے قرابت داروں کے ساتھ یہی ادب کا معاملہ کریں۔ ایک طرف ان کا احترام، دوسری طرف ان کی تعظیم۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما علم دین کی نسبت کی وجہ سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا احترام کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ علم بہت بڑی چیز ہے اور علم اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی بلندی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بادشاہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مامون جو بعد میں بادشاہ ہوا، اور دوسرے کا نام تھا امین۔ ایک مامون الرشید، ایک امین الرشید، اور بادشاہ ہارون الرشید، یہ دو بیٹے اس کے تھے، دونوں شہزادے۔ اور ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، بہت بڑا بادشاہ، اور علم بھی صاحب علم تھا، عام بادشاہوں کی طرح نہیں کہ بادشاہ ہیں اور کچھ عطا پتہ نہیں، نہ آگے پتہ نہ پیچھے پتہ۔ اور ایسے لوگ ہوئے ہیں، بہت سے بادشاہ ہمارے یہاں ہوئے ہیں، اور ان بیچاروں کا کیا ذکر کیجئے۔ ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے اقتدار میں دیکھ لیا جنہوں نے بیچاروں نے پہلے بی اے کیا، اس کے بعد میٹرک پاس کر لی۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے مہاگیانیوں کی زیارت کی ہے۔ تو اور بھی بہت نمونے ہیں ہمارے ہاں، آج کل جو لوگ ہیں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور اللہ نے جاہلوں کی فوج دی، چھپر پھاڑ کر دی، اور تھوک کے حساب سے ہول سیل میں ہم کو نوازا گیا ہے۔ جس ٹائپ کا نمونہ دیکھنا ہو آپ کو مل جائے گا، چھوٹے سائز کا، بڑے سائز کا، مجلے سائز کا، ایک سے بڑھ کر ایک جاہل، اور بڑی بڑی کرسیوں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے۔ کوئی بات پوچھئے تو دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا بیچارے جواب دیں، اور کبھی تو جواب دے دیتے ہیں، اور مشکل تو یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں سجدہ سو کا آپشن بھی نہیں ہے، تو یہی ہو جاتا کہ سجدہ سو کم سے کم کر لیتے۔ تو ایسا بھی چل رہا ہے، اور جو فضیلت الشیخ ہیں ان کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو اس لیے ہم مدرسے والوں کے ساتھ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ مہربانی یہ کہ ہم لوگ پوری بات کہہ بھی جاتے ہیں، لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ما لم یسمى فاعلہ، تو وہ ما لم یسمى فاعلہ ہم کو بہت زمانے تک ساتھ دیتا رہتا ہے۔ اور ہم کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ کنایہ جو ہے وہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، تو اشارے کنایے میں ہم وہ کہہ جائیں گے کہ لوگ سمجھ ہی نہ پائے۔ میں نے جنتر منتر پہ تقریر کی، اور وہ تقریر ملک میں عام ہوئی، مسلمانوں کو بیچاروں کو ذرا حوصلہ ہوا، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت سخت تقریر کی ہے اور آپ پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔
تو میں نے کہا کہ قانونی کارروائی تو کسی وقت ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ خطرات اور اندیشے کیا کیا ہیں، لیکن جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس تقریر پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مدرسے والا ہوں، میں نے جو کہا ہے وہ انہی کے اقوال و ارشادات و ملفوظات عالیہ کی روشنی میں کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، ان کی بات دہرا کے انہی پہ چپکا دی ہے، تو اس لیے وہ مجھ پر کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتے ہیں اس تقریر کی بنیاد پر، اس لیے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ اگر میں نے کسی کو انگریز کہا ہے تو میں نے نہیں کہا ہے، آپ ہی نے ابتدا کی کہ ہم جلیاں والا باغ بنا دیں گے، تو آپ خود انگریز بننا چاہتے تھے، میں نے صرف آپ کو سند عطا کی ہے کہ آپ ضرور بن جائیں گے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کا انجام وہی ہوگا جو انگریزوں کا ہوگا۔ تو ہم لوگ مدرسے والے ایسے ہیں کہ اللہ کے کرم سے مار ایسی جگہ مارتے ہیں کہ نہ آدمی سہلا سکے نہ دکھا سکے کہ کہاں مار پڑی ہے، تو یہ ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے بات بھی ہم کہہ لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتی ہے اور لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اور یہ ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ ہم کسی کا نام لیں۔ خیر، جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ذی علم تھا۔ ایک دلچسپ بات اس کی یاد آ گئی، وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک صاحب اس کے ہاں گئے، چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا تو جا کے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ہر مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، حج کی سعادت حاصل کرے، اور میرے دل میں بھی بڑی تمنا ہے اور میں حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ مدد کر دیجئے، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں حج کے لیے جا سکوں، آپ کچھ مدد کر دیں میں چلا جاؤں۔ تو چونکہ وہ عالم بھی تھا تو کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پر لازم ہے، فرض ہے جس کو استطاعت ہو، تم کو استطاعت نہیں تو تم پر حج فرض نہیں۔ تو وہ بڑا ذہین حاضر جواب تھا، اس نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں، فتویٰ پوچھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ مدد فرمائیے، فتویٰ مت دیجیے کہ استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ خیر، ہارون الرشید نے اپنے شہزادوں کے لیے تعلیم کا بہترین انتظام کیا، اور ایک بڑے عالم پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ جو بات سنانی تھی وہ یہ ہے، ایک دن ہارون الرشید اس طرف نکل گئے جدھر بچے پڑھتے تھے ان کے، جہاں درسگاہ لگتی تھی اور وہ عالم آ کر پڑھاتے تھے۔ ہارون الرشید دیکھنے کے لیے چلے گئے اور ایسے وقت پہنچے کہ درس ہو چکا تھا اور استاذ اٹھ رہے تھے، اور یہ دونوں شہزادے، بادشاہ کے دونوں بیٹے، ان اپنے استاذ کے جوتے اٹھانے کے لیے آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ وہ کہتا تھا میں اٹھاؤں گا، یہ کہتا تھا میں اٹھاؤں گا، اور جب بات زیادہ بڑھی تو ایک نے ایک جوتا اٹھایا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھایا اور لا کر استاذ کے سامنے رکھا، اور بادشاہ دور سے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ قریب آ گئے، اور وہ جو استاذ تھے وہ بھی آ گئے۔ تو بادشاہ نے، ہارون الرشید نے ان عالم سے پوچھا کہ آپ مجھ کو بتائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ ان عالم نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے سربراہ ہیں، آپ سے زیادہ عزت والا اور کون ہوگا؟ اس وقت روئے زمین پر آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ نہیں، میں نہیں، آپ ہیں،
آپ ہیں اس لیے کہ آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے دو شہزادے آپس میں تکرار کر رہے ہیں، شہزادے لڑ رہے ہیں کہ آپ کی جوتی اٹھائیں، تو مجھ سے زیادہ عزت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اندازہ کیجئے علم والوں کو اللہ کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ علم انسان حاصل کرتا ہے، اسے وہ عزت ملتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے فلاں وزیر آ رہے ہیں، لوگ کھڑے کر دیے گئے اور وہ زندہ باد بھی کہہ رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طریقے پر دل سے استقبال نہیں کرتے۔ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں مجبوری میں لائے گئے کہ ادھر سے پھول پھینک رہے ہیں، ادھر سے دل میں کہہ رہے ہیں کم وقت مرتا بھی نہیں ہے، ہم کو خام خواہ دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، مشکل میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جگہ ملی نہیں، یہ سب اس پہ چڑھ گئے ہیں، لیکن شوق میں چڑھے ہیں یہ لوگ، مجبوری میں نہیں۔ وہ کل پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں، تو اس میں وقف ترمیمی بل کا تو مسئلہ تھا، لیکن یہ مدعا بھی اٹھایا ایک صاحب نے کہ چین ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، چینی فوج کئی ہزار کلومیٹر پر قابض ہو چکی ہے، اور بڑی زوردار بحثیں چل رہی ہیں، اخبارات میں آ رہی ہیں، لیکن وہ چینی فوج مجھ کو کہیں دکھ نہیں رہی تھی۔ مارول آ کے زیارت کا موقع مل گیا، یہ جو چینی فوج ہماری ماشاءاللہ چھت کے اوپر فروکش ہے، جی ہاں، تو ہاں چلیے بیٹھ تو گئے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ چچا آپ کیا کر رہے ہیں اس چینی فوج میں؟ معلوم ہوتا ہے آپ ہی امیر ہیں، ہاں امیر کارواں آپ ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ تو مارول آنے کی کم سے کم اتنی برکت ہوئی کہ اس چینی فوج کی زیارت ہو گئی۔ یہ لوگ جو بیچارے چڑھے ہوئے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دواخانے پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ سب وقف پہ سے جو ہے اتی کرمن انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہاں دونوں دواخانے پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی خالی کرانا پڑے گا۔ خیر، تو یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مجبوری یا زبردستی نہیں ہے، یہ دل کا وہ شوق ہے جو علم اور اہل علم سے اللہ قائم کر دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا دار ہیں، جو منصب دار ہیں، ان کا استقبال لوگ دل سے نہیں کرتے۔ یہی ہارون الرشید ہے، اس کے بڑے بڑے محل مختلف علاقوں میں تھے، ظاہر ہے بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک علاقے میں پہنچا، اس کا بھی اس کی ملکہ کا بھی زبردست استقبال ہوا۔ ملکہ اس کی زبیدہ تھی، نیک خاتون تھی، بڑی بھلی خاتون تھی، چونکہ ہماری بہنیں بھی ہیں اس لیے ان کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ وہ بیچاری اتنی نیک خاتون تھی کہ اس نے اپنے زمانے میں اپنے علاقے سے لے کر مکہ مکرمہ تک، مدینہ منورہ تک نہر کھدوائی، اور اس زمانے میں لاکھوں روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے، اور وہ نہر، اس کے آثار اب بھی قائم ہیں، اور برسوں میں وہ نہر بنی۔ چونکہ جو لوگ جاتے تھے حج عمرہ کے لیے، راستے میں پیاس کی شدت سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جان چلی جاتی تھی، تو انہوں نے پانی کا یہ نظم کرایا، اور برسوں میں وہ نہر بنی اور اس کے حسابات لکھے ہوئے لائے گئے۔ تو جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے تھے وہ بڑے بڑے دفتر لے کر آئے حساب کے، کہ دکھا دیا جائے کہ اتنی رقم خرچ ہوئی۔ تو جب اس خاتون کے پاس وہ پیش کیا گیا، ہماری بہنیں اس بات کو سنیں کہ جب پیش کیا گیا حساب اور ملکہ سے کہا گیا کہ آپ حساب دیکھ لیں، تو اس خاتون نے کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ جو عمل کیا ہے اس لیے نہیں کہ دنیا میں کوئی ہماری تعریف کرے، ہم کو جو لینا ہے ہم اللہ سے لیں گے،
ہم نے جو لگایا ہے وہ اللہ کے لیے لگایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سخاوت کیسی تھی، جذبہ کیسا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق کیسا تھا، اور اس ایک خاتون کا کارنامہ سینکڑوں برس تک زندہ رہا اور تازہ رہا، اور آج بھی اس نہر سے فائدہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے آثار باقی ہیں، اور آثار باقی ہوں یا نہ باقی ہوں، ان کی نیکی اللہ کے ہاں محفوظ کر دی گئی ہے، اور ان کی نیک نامی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر اور مقدر فرما دی ہے۔ نیکیاں انسان کو زندہ کرتی ہیں، موت کے بعد بھی زندگی عطا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان ایک تو اپنی عمر جیتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے کارنامے وہ انجام دیتے ہیں کہ جو کارنامے ان کو ان کی موت کے سینکڑوں سال کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں۔ امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے 1250 سال سے زیادہ ہو چکا، لیکن ان کا عظیم الشان کارنامہ جو بخاری شریف کی شکل میں ہمارے پاس ہے، آج تک ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے۔ میرے والد کہتے تھے کہ چاند سورج کی کرنیں جہاں تک پہنچتی ہیں، اللہ نے امام بخاری کا نام وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کے کارنامے کی برکت ہے، ان کے خلوص کی برکت ہے۔ خیر، سنا یہ رہا تھا کہ ہارون الرشید گئے، ملکہ بھی ساتھ تھی، اور چونکہ بادشاہ آئے تو استقبال ہوا، اور بہت لوگ جمع ہوئے، ہو گیا استقبال، محل میں چلے گئے، چند دن گزر بھی گئے۔ ایک دن دیکھا کہ سارا شہر باہر کی طرف جا رہا ہے اور استقبال کسی کا کیا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو لے کر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث اور بزرگ، وہ سارا شہر ان کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا، اور لوگ ان کے اوپر دیوانہ وار گر رہے ہیں، اور ان کے اعزاز و استقبال میں بچھے جا رہے ہیں، اور ان کو لے کر جو آئے ہزاروں لوگ، تو اچانک ان کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو لوگوں نے جواب دیا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ سارا شہر گونج اٹھا، یرحمک اللہ جو کہا سارا شہر گونج اٹھا۔ اندازہ کیجئے، وہ جو بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے تھے محل میں، اپنے محل کے جھروکے سے دیکھ رہے تھے، اور جو تعظیم دیکھی، استقبال کا جو منظر دیکھا، چند دن پہلے ان کا بھی استقبال ہوا تھا، اب یہ استقبال دیکھا، تو ملکہ زبیدہ کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، قسم خدا کی بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت یہ ہے۔ علم والوں کو اللہ وہ عزت دیتا ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بادشاہ حاضری دیتے ہیں دروازے پہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کہلوایا کہ میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں، اجازت دیجئے کہ حاضر ہوں۔ حضرت نے منع فرما دیا۔ بادشاہ نے پھر اصرار کیا، پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پھر تیسری مرتبہ اپنے خادم سے کہلوایا، حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دیں کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر ایک سے بادشاہ داخل ہوگا دوسرے سے میں نکل جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے، بے نیازی کی شان دیکھیے۔ امیر خسرو بادشاہ کے ہاں ملازم تھے، امیر خسرو بادشاہ کے ہاں ملازم تھے دربار میں، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو نہایت محبت تھی اپنے مرید سے، اور امیر خسرو بھی جان چھڑکتے تھے۔ حضرت نظام الدین یہاں تک کہتے تھے کہ شریعت میں اگر اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو میری قبر میں دفنا دیا جائے۔
اس درجے کی محبت تھی پیر اور مرید میں۔ اور حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء پر دیوانہ وار فدا تھے، اور اسی لیے ان کو وہ مقام ملا کہ سبحان اللہ، مرشد سے محبت، مرشد پر اپنے آپ کو فنا کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو رسمی محبت آج کل کے مریدوں کو ہے، حلق کے اوپر کی محبت، یہ دور تک نہیں چلنے والی ہے۔ آج کل 21ویں صدی میں ماشاءاللہ ایسے ایسے مرید ہیں کہ سبحان اللہ، محبت رسمی نہ ہو، محبت حقیقی ہو، اور محبت میں شدت ہو، تب بات بنتی ہے۔ یوں رسمی محبت سے کام نہیں چلا کرتا۔ حضرت امیر خسرو کو جو مقام ملا، مرشد سے محبت کے نتیجے میں ملا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے ہاں درباری شاعر تھے اور یہاں مرید تھے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ملاقات کا موقع ہو نہیں رہا ہے، تو یہ طے کیا کہ بغیر اطلاع کے اچانک چلا جاؤں گا اور جا کر ملاقات کر لوں گا اور زیارت کر لوں گا۔ امیر خسرو کو انہوں نے بتا دیا بادشاہ نے، اور یہ کہا کہ ہرگز حضرت کو بتانا نہیں، تم کو بتا رہا ہوں مگر حضرت کو نہیں بتانا، اور بس میں آ جاؤں گا، اچانک آؤں گا اور زیارت کر کے ملاقات کر کے چلا جاؤں گا، خبردار کہ حضرت کو بتانا نہیں۔ اب یہ کشمکش میں پڑ گئے۔ کشمکش یہ کہ اگر حضرت کو نہ بتاؤں اور یہ معلوم ہو گیا حضرت کو کہ مجھے پتا تھا تو ناراض ہو جائیں گے، اور اگر بادشاہ کی بات راز فاش کر دوں تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ کشمکش میں پڑ گئے، لیکن بالآخر انہوں نے حضرت کو جا کر کہہ دیا کہ بادشاہ نے یہ بات طے کی ہے۔ حضرت خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے، دوسری آبادی میں چلے گئے، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ امیر خسرو نے بات بتا دی ہے۔ بادشاہ ناراض ہوا اور طلب کیا، اور حضرت امیر خسرو سے کہا کہ تم کو میں نے کہا تھا کہ حضرت کو خبر نہ ہونے دینا، تم نے میرا راز نہیں رکھا۔ امیر خسرو نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کے راز کو فاش کر دینے میں جان کا خطرہ تھا، لیکن حضرت سے بات چھپانے میں ایمان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے جان کے خطرے کو ترجیح دی ایمان کے خطرے پر۔ آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور، لیکن حضرت سے بات میں چھپا نہیں سکتا تھا، وہاں ایمان کا خطرہ تھا۔ سبحان اللہ، انداز بھی دیکھیے، بات کی گہرائی دیکھیے، اور حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت کا اور ان سے تعلق کا اندازہ لگائیے۔ یہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے مرشد سے محبت لے جاتی ہے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک، اور پھر وہ محبت پہنچاتی ہے اللہ کی محبت تک۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، تھوڑا مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ مارول میں شاعر حضرات بھی ہیں، زبان سمجھنے والے بھی ہیں، اور یہاں بہت علماء ہیں، وہ تو خیر سمجھ ہی لیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ وہ ایک بات کہتے تھے کہ راہ سلوک پر چلنے والے دو طرح کے ہیں، راہ سلوک پر چلنے والے دو طرح کے ہیں، ایک سالک دوسرے عاشق، ایک سالک دوسرے عاشق۔ سالک صاحب ریاضت و مجاہدہ ہوتا ہے، اور عاشق صاحب راز و مشاہدہ ہوتا ہے۔ سالک صاحب ریاضت و مجاہدہ ہوتا ہے، اور عاشق یعنی چاہنے والا صاحب راز و مشاہدہ ہوتا ہے۔ جہاں جا کر سالک کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عاشق کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ سالک کی خوراک
ذکر مجاہدہ ہے اور اس کی نیند مشاہدہ ہے۔ عاشق کی خوراک ذکر مجاہدہ ہے اور اس کی نیند مشاہدہ ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سالک صاحب ریاضت و مجاہدہ ہے اور عاشق صاحب راز وہ مشاہدہ ہے۔ جو چاہنے والا ہے راز اسی پر کھولے جاتے ہیں، خاص محبت اسی کو دی جاتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا نہیں جاتا۔ تو میرے بھائی سنا یہ رہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنے کے لیے بادشاہ بے چین۔ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا۔ بادشاہ آ گیا دوپہر کے وقت ملاقات کے لیے، حضرت قیلولہ فرما رہے تھے، خادم نے روکا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہم کو جانتے نہیں ہو، ہم بادشاہ ہیں۔ اور اس خادم نے کہا، اچھا پختہ خادم رہا ہوگا پکا، اس نے کہا آپ بادشاہ دلی کے ہیں، اس خانقاہ کے بادشاہ نہیں ہیں، یہاں حضرت کا حکم چلے گا، یہیں رہیے۔ اس نے کہا، ذرا آواز بلند ہو گئی، تکرار ہونے لگی، تو حضرت کی نیند کھل گئی۔ اندر سے پوچھا کون ہے؟ خادم نے کہا بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ کہا آنے دو۔ یہ گیا تو ویسے ہی ذرا غصے میں تھا، تو اندر داخل ہوا تو فارسی کا ایک مصرع پڑھا، کہنے لگا درے درویش را دربان نبایت، کہ فقیر کے دروازے پہ دربان اچھا نہیں لگتا، یعنی یہ جو آپ نے چوکیدار کھڑا کر رکھا ہے، فقیر اور درویش کے دروازے پہ یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ دربان ہو امیر کے دروازے پہ، بادشاہ کے دروازے پہ تو ٹھیک، لیکن فقیر کے دروازے پہ دربان کی، چوکیدار کی کیا ضرورت؟ تو حضرت بھی بڑے حاضر جواب تھے اور شاعر بھی تھے، فوراً ارشاد فرمایا، دوسرا مصرع کہا، بے بایت تا سگے دنیا نیایت، کہ فقیر کے دروازے پر بھی چوکیدار ہونا چاہیے تاکہ تم جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کے اندر نہ آ جائیں۔ بے بایت تا سگے دنیا نیایت، حاضر جوابی دیکھیے اور اظہار حق کی قوت دیکھیے۔ جب انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں بادشاہ اور رعایا اور سونا اور مٹی یکساں ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ رازق و خالق حقیقی پر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، علم والوں سے محبت، دین والوں سے محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے عزیزی حافظ سید عمار سلمہ اللہ یہاں بھی پڑھتے رہے، پھر جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں میں بھی پڑھا، پھر کچھ وقت میرے پاس رہے، پھر اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا تو جامعہ ازہر بھی گئے، مصر سے پڑھائی کی، اور پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں علم حاصل کیا۔ اللہ تعالی جس کے حصے میں جتنا علم لکھ دیتا ہے اس کے لیے اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے، اور جہاں جہاں جانا ہے اللہ تعالی وہاں وہاں اس کے پہنچنے کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اب آپ کے اس گاؤں کا ایک طالب علم جامعہ ازہر جائے، مدینہ منورہ جائے، تعلیم پائے، یہ آپ کے لیے، آپ کی بستی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ چلے گئے اور پڑھ کے چلے آئے، بہت سے لوگ جاتے ہیں وقت گزار کے آ جاتے ہیں۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزاری کرتے ہیں، لیکن ہمارے عزیزم سلمہ خود ذہین و ذکی ہیں، پڑھنے کے شوقین ہیں، اور انہوں نے مصر میں بھی رہ کر اور مدینہ طیبہ میں بھی رہ کر وقت کا صحیح مصرف لیا۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو علم کے موتیوں سے، علم کے قیمتی موتیوں سے لبریز کیا، اور
یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ علم پر عمل کا ذوق اللہ نے ان کو دیا۔ علم تنہا اگر عمل کے بغیر ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے درخت ہے اور پھل نہیں ہے۔ انسان علم پر عمل کرے، جو جانتا ہے، جو سیکھ چکا ہے، اس کو زندگی میں لائے، تو آپ کے لیے یہ بڑی نعمت کی اور سعادت کی بات ہے کہ حافظ عمار سلمہ اللہ دین کا علم حاصل کرتے رہے، عمل کی راہ پر چلتے رہے، اور اللہ نے ان کو دنیا کے مختلف علاقوں میں طلب علم کے لیے پہنچایا، اور اب ماشاءاللہ پڑھ کر علم کے قیمتی موتی سمیٹ کر واپس آئے ہیں، اور آج آپ یہاں ان کا اعزاز کر رہے ہیں۔ اور جب وہ آئے تب بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اعزاز کیا، اور ایسا اعزاز کیا کہ الجزیرہ والوں کو بھی خبر شائع کرنی پڑی۔ مجھے تو یہ شبہ ہوا کہ الجزیرہ والے معرول کا ہجے لگاتے لگاتے ان کو شام ہو جائے گی، وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ گاؤں کا نام کیا ہے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان کی عزت افزائی کی، اور آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ بس مجھ کو یہ خطرہ ہوا کہ بیچارے ویسے ہی ذرا نحیف و نزار ہیں، کہیں آپ لوگ ان کو گردن پہ سوار کر کے نیچے نہ پٹک دیں۔ معرول کے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ کب کیا کر گزریں گے جوش میں اور استقبال کرتے ہوئے، لیکن آپ لوگوں نے اس وقت بھی ان کا استقبال کیا۔ آج بھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی اس بستی کا نام حافظ عمار سلمہ اللہ کے ذریعے روشن ہوگا، اور صرف اس ملک میں نہیں دنیا میں روشن ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے علم کی اور ان کے عمل کی خوشبو دیر تک اور دور تک پہنچتی رہے گی، اللہ نے چاہا۔ دو باتیں اور مختصر عرض کرتا ہوں۔ اصل میں مجھے مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں شریک ہونا ہے، کچھ وقت زیادہ بھی ہو گیا، 10 بجے سے میٹنگ تھی، لیکن دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں سمجھداری کی اور جذباتیت سے الگ ہو کر حکمت و تدبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو مشکل حالات میں بھی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قوموں پر ایسا وقت آتا ہے کہ انہیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں بن مانگے بھیک بھی نہیں ملتی، حق ملنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اگر آپ حق لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کلائی میں مضبوطی لانی پڑے گی اور اپنی آواز بلند رکھنی ہوگی۔ دوسری بات، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہمارے حریف اور دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ہمارا آپس کا اختلاف اور انتشار ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ ہماری آپس کی دوری، ہمارے آپس کے فاصلے، ہماری ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی، یہ ایسی چیز ہے جو اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتی ہے۔ جس طرح گھن لکڑی کو اندر سے کھا کر ختم کر دیتا ہے، اسی طرح آپس کی دشمنی، حسد اور بغض انسانی معاشرے کو اندر سے کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کی یہ بستی ماشاءاللہ اس لحاظ سے ممتاز رہی ہے کہ یہاں لوگ مل جل کر رہتے رہے،
لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ آپ کے کچھ لوگ سیاسی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، اس پارٹی اور اس پارٹی سے جڑے ہونے کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، سیاسی لوگ ہمیشہ دوسروں کے توے پہ اپنے مفادات کی روٹی سیکا کرتے ہیں۔ آپ کیوں اس چولہے کا ایندھن بن رہے ہیں؟ آپ کیوں اس آگ میں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں؟ مسلمان اور ایک دوسرے سے نفرت کرے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان اور ایک دوسرے سے حسد رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اندر حسد ہوگا، ایمان آپ کے دل سے نکلتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ اگر حسد آئے گا، ایمان کو کمزور کر دے گا، اور اگر ایمان ہے، یقین پختہ ہے، حسد کو مار ڈالے گا، دل سے باہر نکال دے گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ملک کے حالات آپ کو جگا رہے ہیں، اب بھی اگر آپ نہ جاگے اچھا نہیں ہے۔ میں بہت دل کے درد سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جس کا جس سے جھگڑا ہے، خدا کے لیے ختم کر لیجیے، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ اگر آپ پر ظلم بھی ہوا ہے، معاف کر دیجیے۔ اگر آپ کا حق غصب ہوا ہے، چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں اتری۔ وہ کچھ لوگوں کو کچھ دیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک صاحب حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں نادانی کی وجہ سے شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت ناراضگی ہوئی۔ جب آیتیں آئیں کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، تو انہوں نے قسم کھائی، یعنی حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں مصطح ابن اساسہ کو، یہ وہ شخص تھے جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے زیر احسان بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اب میں ان کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت آئی اور کہا گیا، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی معاف کرو۔ حضرت ابو بکر نے جیسے ہی آیت سنی، کیسا ایمان تھا، ارشاد فرمایا، پہلے جتنا دیتا تھا آج سے اس سے دگنا دیا کروں گا، دگنا دوں گا۔ اندازہ کیجئے کیسا ایمان ہے، کیسی سمع و طاعت ہے۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے مل جائیے، مت لڑیے، مت بغض و حسد رکھیے، مت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کیجیے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریے۔ آج کے حالات ہمیں بیدار کرنے کے لیے دل کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ او مسلمانوں، آپس کے انتشار سے بچو، اپنی قوت کو مجتمع رکھو، ایک مضبوط جماعت بن کر رہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہو، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہو۔ ذات پات برادری کے جھگڑے نہ برپا کرو، سیاسی بنیادوں پہ جھگڑے نہ کرو۔ یہ نہیں کہ ہم اس پارٹی کے، ہم اس پارٹی کے، ہم اس ذات کے، ہم اس برادری کے۔ حضور کے صحابہ میں دو طرح کے لوگ تھے، انصار تھے، مہاجرین تھے۔ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے، مدینہ میں رہنے والے۔
ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ معاملہ ہو گیا، مہاجر صحابی نے کہا یا علی المہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ۔ سامنے جو تھے انصاری تھے، انہوں نے کہا یا علی الانصار، اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ۔ اور قریب تھا کہ جھگڑا بڑھ جائے۔ حضور کو خبر ہوئی، آپ بہت تیزی میں چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے عجلت میں، اور آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنہ، کہ یہ دعوے چھوڑ دو، یہ جاہلیت کے بدبودار دعوے ہیں، یہ پکار جاہلیت کی بدبودار پکار ہے۔ خاندانوں کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر، اپنی جماعتوں اور پارٹیز کی بنیاد پر اس طرح نہ کرو کہ آپس میں دل پھٹ جائیں، اس طرح نہ کرو کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ میں آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس بستی کے حسن کو، یہاں کی یکجہتی کو، یہاں کے اتحاد کو پارا پارا مت کیجیے۔ اپنے آپ کو نرم بنائیے، با اخلاق بنائیے، میٹھے بول والا بنائیے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے والا بنائیے، اور عفو درگزر، تحمل اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ ابھی میں اور تقریر کروں، لیکن چونکہ وہ پوری ملت کا مسئلہ ہے اور اس میں شرکت بہت ضروری ہے، وہ کچھ وقت تاخیر بھی ہو گئی ہے، اس لیے آپ حضرات سے میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن جلسہ ختم نہیں ہوگا، یہ مت سمجھیے کہ چھٹی ہو گئی۔ ابھی مولانا عمار صاحب بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ، اور اسی لیے میں چلا جا رہا ہوں کہ وہ اچھی طرح تقریر کریں۔ اور مولانا نور محمد صاحب ہیں، اور مولانا نور الاسلام صاحب ہیں، اور دیگر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد صاحب بھی تشریف لائے بساول سے، اور بہت سارے علماء۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ اسی سکون و وقار سے بیٹھے رہیں گے، صرف مجھ کو اجازت دے دیجئے، اور یہاں بھی انشاءاللہ مختصر بہت لمبی تقریریں نہیں ہوں گی۔ آپ اور ایسا اچھا کچھ ہوئی بھی تو آپ لوگوں کو تو عادت ہے ماشاءاللہ 2 بجے تک مشاعرے میں بیٹھنے کی، تو اس لیے تھوڑی تقریر سنیے بھی، اور اگر آپ بیچ میں بور ہونے لگیں گے تو آپ کے یہاں شاعر حضرات تو ماشاءاللہ موجود ہیں ہی، ایک آدھ کو بلا لیں گے اسٹیج پہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخر میں صاحب اعزاز کے تاثرات ہوں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اس پر مجلس مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہیں۔ میں حافظ عمار سلمہ اللہ کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ان کے والد جو ماشاءاللہ خود بڑے خلیق اور صاحب عمل اور صاحب ذوق ہیں، اور عمار میاں کی سعادت اور ان کی تربیت میں ان کا حصہ ہے۔ جناب قاری شفیق صاحب ماشاءاللہ مزاجن بھی بہت ہی سلیم و فہیم ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ برسوں سے تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو بھی، عمار میاں کی والدہ کو، ان کے گھر کے سب افراد کو، ان کے دونوں چچا حضرت مولانا رفیق صاحب، حضرت مولانا مفتی نور الاسلام صاحب، اور جتنے ان کے رشتہ دار اقارب ہیں اور اعزاء ہیں، ان سب کو، اور مارول میں تو ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے آپس میں کچھ رشتہ داری نکل ہی آتی ہے، تو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی بستی کا یہ عزیز ماشاءاللہ صاحب علم اور صاحب عمل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہیں، اور چینی فوج آپ لوگ بھی بیٹھے رہیے، ہے نا، آپ لوگوں کی چھٹی ہے نہیں، اطمینان سے بیٹھیے۔ اور
نہیں مسافہ تو کچھ مسافہ آج ہمیشہ مسافہ فری ہے. آج اگر کوئی کسی نے مسافہ کیا تو آج بریلوی مسافہ ہوگا، یعنی مسافہ باللفافہ، اس کے بغیر مسافہ نہیں ہوگا. اس لیے خطرے سے خالی نہیں بیٹھے رہیے. ہم لوگ تو خام خواہ دیوبندی لوگ جو آ رہا ہے مسافہ کر رہے ہیں. ہم کو کچھ ان سے عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور کچھ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. عجیب ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے. میں ایک جگہ گیا، بہت سے علماء ملنے کے لیے آئے تو کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو کوئی بد دعا دینی ہو، زبردست بد دعا دینی ہو، اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو دیوبندی پیر بنا دے. یہ عظیم الشان بد دعا ہے. تو آپ لوگ بیٹھے رہیے اور انشاءاللہ ابھی فوراً تقریروں کا سلسلہ ہوگا اور مختصر 5-7 منٹ میں حضرات علماء اظہار خیال فرمائیں گے اور کچھ نصیحت کریں گے. تو آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.